السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز و محترم ذمہ داران جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، قابل احترام علماء کرام و دعات و ائمہ، بہت اچھا اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا کہ ہم اور آپ یکجا جمع ہو سکے اور علماء کرام کے خطابات مختلف عناوین پر سماعت کیے، اور ہم نے بہت کچھ اس مجلس میں استفادہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے مفید باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بجائے اس کے کہ میں تقریر کروں، چند نکات میں نے تحریر میں لایا ہے، اسے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ علماء کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں، علماء کا مقام علماء کے درمیان، علماء کا مقام عوام کے درمیان کیا ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ رب کریم نے علماء کے مقام کی وضاحت قرآن کی کئی آیتوں میں فرمائی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسی طرح یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ علماء کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ شہادت اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ علماء کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب کریم نے دین میں فقہ اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے عبادت سے ہو، اور چاہے اخلاقیات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے احکام سے ہو۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام ہمارے خدمات کے لیے بہت سارے مجالات ہمارے معاشرے میں ہیں، چنانچہ ان مجالات میں سے جو میدان ہم اور آپ پائیں، اس میں وقت کی پابندی کے ساتھ، اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ ان تمام مجالات اور میادین میں حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ہمارے لیے میدان ہے دعوت و ارشاد کا، تعلیم و تربیت کا، خدمت خلق کا، جمعہ کے خطبات کا، عیدین کے خطبات کا، اور نکاح کی مناسبت سے خطبات اور بیان کا، اور ملی اجتماعات میں خصوصی خطاب کرنے کا، اور تالیف اور تصنیف میں آگے بڑھنے کا، اور اسی طرح سے دروس قرآن اور دروس احادیث کے اہتمام کا۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں گا، اکثر ہماری مساجد کے جو ذمہ دار ہیں غیر علماء ہیں، علماء کو جب آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر موقع ملے مسجد کی ذمہ داری لینے کا تو مسجد کی ذمہ داری لینا چاہیے، اور اسی طرح سے مدارس کی ادارت کے سلسلے میں بھی علماء کو پیش رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انہی کا حق ہے۔ اور تنظیم جماعت اور جمعیت میں آپ کی حصہ داری ہونا چاہیے۔ بہت سے نئے فارغین اور بعض علماء جمعیت کے دفتر سے اور جمعیت کے کاج سے کتراتے ہیں اور اپنے تئیں بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ کام بھی قابل تحسین ہیں، لیکن جمعیت سے جڑ کر کام کرنے کی برکت الگ ہی ہے۔
اور شعبہ افتاء کے سلسلے میں جو علماء بعض فنون میں مہارت رکھتے ہیں اور فقہی مسائل میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ افتاء کے شعبے میں داخل ہو جائیں اور اس کے ایک ممبر اور رکن بن جائیں۔ معزز علماء کرام، ہمیں محاسن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان محاسن میں سے ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا کردار اپنے اہل و عیال میں بالکل قابل تحسین ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اسٹیج پر تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا حال بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے اور ہماری شخصیت گھروں میں معترف نہیں ہوتی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی شخصیت کو پرتاثیر بنائیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ گواہی نہیں دی، کان خلقہ القرآن؟ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ؟ اور ایک خاص بات یہ ہے جس سے اکثر علماء اور نئے فارغین غافل ہیں، ہماری پہچان، ہمارا پتہ ہمارے گھر سے متعارف ہے، لیکن ہماری پہچان مسجد سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہم سے ملنا چاہتا ہے تو لوگ کہیں کہ فلاں عالم صاحب فلاں مسجد میں فلاں نماز میں ملتے ہیں۔ مساجد سے لا تعلقی علماء کے لیے کسی حال میں جائز نہیں ہے، لہٰذا علماء کو چاہیے کہ مساجد سے اپنا رابطہ رکھیں۔ اگر مدرسے میں تعلیم اور تدریس کی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں تب بھی کسی نہ کسی مدرسے سے جڑ کر رہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے وقت کی پابندی کریں۔ خصوصاً بعض علماء وقت کی پابندی کے سلسلے میں بدنام ہیں۔ اور ایک میں نصیحت کروں گا نئے فارغین کو، اگر آپ کو جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملے تو بہت لمبا چوڑا خطبہ نہ دیں، آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ اکثر مساجد سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بعض علماء 50 منٹ تک 55 منٹ تک وقت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مضمون ایسا ہے کہ بہت طویل ہے تو اسے آپ 2 خطبوں میں 3 خطبوں میں آپ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، وقت کا خاص خیال کریں۔ اور اسی طرح سے اگر تدریس کے میدان سے وابستہ ہیں تو بغیر مطالعے کے نہ پڑھائیں اور خطبات جمعہ کے لیے خصوصی تیاری کریں۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھنے کی ہے، عام طور پر مخصوص عناوین اور موضوعات ہی پر ہم اور آپ خطاب کرتے ہیں، ما لہو ما علیہ، اور مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر آپ خطاب فرمائیں۔ اگر آپ توحید کی اہمیت بتا رہے ہیں تو کسی خطبے میں شرک کی مذمت کو بیان کریں، سچائی کی اہمیت بتا رہے ہیں کسی خطبے میں جھوٹ کے سلسلے میں اس کی قباحت کو بیان کریں، ورنہ ہمارے موضوعات بالکل ناقص رہ جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خیال کریں۔ بعض علماء کتابوں سے رجوع ہوئے بغیر اخباری تبصرہ خطبوں میں کرتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، چند مجلات کا مطالعہ کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں۔ غیر منہجی خطبے دینے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا خطبہ مدلل ہونا چاہیے اور ہمارے خطبے سے، ہمارے بیان سے لوگوں کو 2 طرح کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو علم حاصل ہو جائے، جو باتیں معلوم نہیں تھیں وہ معلوم ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خطبے اور بیان سے عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ ویسے بہت ساری باتیں ہیں، اخیر میں 2-3 باتوں کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہم علماء کے اندر تواضع و انکساری ہونا چاہیے، اور تواضع اور انکساری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علامہ نہ جانے۔ فوق ذی کل علم علیم کے تحت اپنے کو علم کے میدان میں کمتر جانے، تبھی آپ اور ہم آگے بڑھ کر جستجو کریں گے اور مطالعہ کریں گے۔ اور تواضع اور انکساری ایک ایسی سعادت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قناعت پسندی ہونا چاہیے۔ ویسے ہمارے معزز علماء جن کا تعلق جمعیت اہل حدیث سے ہے بہت قناعت پسند ہیں، بلکہ بعض دفعہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داروں کی جانب سے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور اقتصادی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے علماء بہت قناعت پسند ہیں۔
قناعت پسندی بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ اور اسی طرح تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمیشہ صبر و استقامت ہونی چاہیے، اور صبر کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ صبر کے 3 معانی ہیں: الصبر علی الطاعات، الصبر علی اقدار اللہ، الصبر عن المعاصی۔ ان تمام باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے انتہا جمعیت کے ذمہ داران خوش ہیں، اور میں بھی بے انتہا خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت کی دعوت کو اہمیت دی، اور اس مجلس کی اہمیت کو جان کر دعوت قبول فرمایا، اور علماء کرام کے خطابات کو سماعت فرمایا۔ آئندہ بھی یہی توقع ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ جماعت کی دعوت پر حاضری دیں گے اور علماء کے خطابات سے استفادہ فرمائیں گے۔ معزز علماء جنہوں نے خطاب فرمایا، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حاضرین کا وجزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔